بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی تاریخ کا. عجیب و غریب 54 میں عجیب سانحات پاکستان کے ساتھ اس زمانے میں حکمران 3 شیطان تھے جو بڑی سازش کرتے تھے. غلام محمد گورنر جنرل، اور دوسرے ایوب خان، اور تیسرے سکندر مرزا. پہلے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے، جب لیاقت علی خان کا انتقال ہوا، یعنی کہ دونوں جو قومی بڑے رہنما تھے وہ اٹھے، تو اس وقت گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین تھے. غلام محمد نے بہت ہوشیاری سے خواجہ ناظم الدین کو یہ باور کرایا، جو ایک سادہ اور شریف آدمی تھے، کہ آئندہ تو پارلیمنٹری سسٹم آ رہا ہے، اس میں تو وزیر اعظم ہی سب کچھ ہوتا ہے، آپ وزیر اعظم بن جائیے. اور وہ خود گورنر جنرل بن گیا، کیونکہ یہ جانتا تھا کہ 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت سارے اختیارات جو ہیں، سارے اختیارات گورنر جنرل ہوتا ہے. اس طرح بیوروکریسی کا ایک نمائندہ جو تھا وہ بڑے ٹاپ پر جا کر 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے اختیارات کے ساتھ وہ بیٹھ گیا جا کر، اور اس نے بڑی سازشیں کی اس پورے پیریڈ کے اندر. تو 1954 میں سب سے پہلے تو اس نے خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو ڈسمس کیا، جو کہ پارلیمنٹ میں اپنا بجٹ منظور کرا چکی ہے. یعنی بجٹ منظور کرانے کے معنی ووٹ آف کانفیڈنس انہوں نے حاصل کر لیا. اس کو ڈسمس کیا اس گورنمنٹ کو، اور امریکہ سے محمد علی بوگرا کو بلا کر انہیں پرائم منسٹر کے عہدے پر فائز کر دیا. 1954 میں جو پہلا کام محمد علی بوگرا نے کیا وہ یہ کیا کہ معاہدہ بغداد میں پاکستان کی شمولیت تیار کر دی. یعنی ہماری آزادی کو جو تھا وہ امریکہ کے ہاتھ گروی رکھ دیا گیا. اور نہ صرف آزادی کو ہماری گروی رکھا گیا، بلکہ اس ریجن میں ہمیں فرائض دیے گئے کہ ہم امریکہ کے مفادات، فوجی نوعیت کے مفادات، اقتصادی مفادات، سیاسی مفاد کے لیے کام کریں. اور اس کے ساتھ ہی دوسری بات یہ تھی کہ ایڈ آنا شروع ہوئی. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے تو تصور اکانومی کے تھا کہ انڈیپینڈنٹ اکانومی ہونا چاہیے یا خود کفیل ہونا چاہیے، اپنے پیروں پر کھڑے ہونا چاہیے، یہ تصور چل رہا تھا. لیکن اس کے بعد جو تصور ہے وہ ڈیپینڈنٹ اکانومی کا. تو خوب گندم وندم آیا پاکستان کے اندر، اور ایسا نظر آتا تھا کہ جیسے کہ اس گندم ہی سے سب لوگ خوشحال و ترقی یافتہ بن جائیں گے. تو اس کے ساتھ گھن بھی آیا جو ہماری نہ صرف اقتصادیات کو کھا گیا، بلکہ یہ گھن جو تھا وہ ہماری آزادی کی روح کو بھی چٹ کر گیا. یہ جو سارا گھن تھا، تو یہ سانیہ وقوع پذیر ہوا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ 1 یونٹ کا 22 نومبر مجھے یاد پڑتا ہے، اگر آپ چیک کر لیجئے گا کہ 22 نومبر 1954 کو انہوں نے اناؤنسمنٹ 1 یونٹ کا اناؤنسمنٹ کیا. 1 یونٹ کے اناؤنسمنٹ کے معنی کہ جو صوبائی حکومتیں تھیں یہاں کی، یعنی پنجاب کی حکومت اور سرحد کی حکومت، اور یہاں تھی میرا خیال ہے عبدالستار پیرزادہ کی حکومت، شاید 110 کے ایوان میں 74 ووٹ سے وہ پہلے ہی ریجیکٹ کر چکے تھے 1 یونٹ کو. سب جگہ کہ ہم یہ 1 یونٹ کو نہیں مانیں گے، تو ان پر جبراً 1 یونٹ کو مسلط کر دیا گیا. یہ ایک ہولناک اور خوفناک بات پاکستان کی تاریخ کی ہوئی. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا میں کہ جب یہ 1 یونٹ میں بلوچستان کو ضم کیا گیا پنجاب کے ساتھ، تو بلوچستان میں بہت خوفناک بغاوت ہوئی تھی. اور اس زمانے میں سردار زرکزئی کی قیادت میں بہت سے ان کے بیٹے اور ان کے قبائل پہاڑوں میں چلے گئے تھے. پھر اس وقت پاکستان کی آرمی 1 سال ان سے لڑتی رہی اور انہیں شکست نہیں دے سکی. تو پھر ان کو یہ وعدہ کیا کہ آپ نیچے اتر آئیں، قرآن پر لکھ کے دیا گیا، اور وہ واپس آئے تو ان 7 لوگوں کو پھانسی دے دے گی. اس وقت سے بلوچستان میں بھی نفرت کے بیج بو دیے گئے کہ جہاں چاہیں وہ اسے ضم کر دیں، جب چاہیں اس کی صوبائی خود مختاری کو پامال کر دیں. تو بلوچوں کی جو صوبائی خود مختاری کے حق تھا یا بلوچوں کا قومی حقوق کا حق تھا، وہ اس کو پامال کیا گیا بری طریقے سے. تو یہ بہت خوفناک رزلٹ ہمارے یہاں ثابت ہوئے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ 1954 میں ایسٹ پاکستان میں ایک جگتو فرنٹ بنا، سب پارٹیوں کا متحدہ محاذ بنا، اور اس نے جو الیکشن ہوئے
309 کی اسمبلی کے اندر 237 سیٹوں کی مسلم لیگ کو بالکل ٹوٹلی شکست فاش دے دی، اور حالت سے ہوئی کہ صرف 10 سیٹیں مسلم لیگ کے پاس آئیں۔ لیکن اس اسکندر مرزا کو یہاں سے بھیجا گیا، اسی غلام احمد نے بھیجا انہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے وہاں جا کر جگتو فرنٹ کی حکومت کو توڑ دیا، یعنی AK فضل الحق کی حکومت کو اس نے توڑا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لوگوں کے ساتھ ظالمانہ رویہ رکھا گیا، جیلوں میں تمام جگتو فرنٹ کے کارکنوں اور لیڈروں کو یعنی بھر دیا گیا۔ تو یہ اسکندر مرزا کی کارروائی وہاں ہوئی، اور اس کی وجہ سے پھر پہلی دفعہ ان کو یہ احساس ہوا کہ ویسٹ پاکستان سے آ کر ہم پر اپنا فیصلہ مسلط کرتے ہیں، اور ہمارے پاپولر موومنٹ کو اور پاپولر اتحاد کو اس طریقے سے پارا پارا کرتے ہیں اور توڑتے ہیں۔ تو وہاں بھی ایک نفرت کے بیج بوئے گئے اس کے اندر۔ ریپیٹ کرتا ہوں میں کہ فوجی معاہدے کیے، والنٹری پیرٹی کے ذریعے سے نفرتوں کے بیج بوئے گئے۔ اس کے ذریعے سے ایک اور کام بھی کیا گیا کہ یہاں پر یعنی جو فوجی معاہدہ کرنے سے قبل جس چیز کا انہوں نے اہتمام کیا کہ انہیں خطرہ تھا کہ اس بات کو طالب علم جو ہیں برداشت نہیں کریں گے، اور طالب علم جو ہیں مزاحمت کریں گے اس بات کی، DSF اس کی مزاحمت کرے گی، تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ DSF کو بین کر دیا، کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگا دی، اور آپ پورے ملک کے اندر انہوں نے نوجوانوں کو بڑے وسیع پیمانے پر گرفتاریاں شروع کی اور فوجی معاہدہ اختیار کیا، اس کے خلاف لوگوں میں ریئیکشنز ہوئے، تو انہوں نے بڑے وسیع پیمانے پر گرفتاریاں کی۔ تو DSF کو بین اس لیے کیا گیا تھا کہ DSF مزاحمت کر رہی تھی، اور نتیجہ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں حسن ناصر گرفتار ہوئے، بڑے شخصیت تھے اپنے وقت کی، یہاں اس زمانے میں طفیل عباس تھے، وہ گرفتار ہوئے، منہاج برنا وہ گرفتار ہوئے، جمال نقوی اس میں گرفتار ہوئے، ایرک رحیم اس کے اندر گرفتار ہوئے، اور بے شمار پولیٹیکل ورکرز کو سے جیلیں بھر دی گئیں اٹھا کر۔